اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، درس سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ جتنی اچھی نیتیں کی جائیں گی اتنی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور نیتوں میں آپ یہ نیتیں کر لیجئے کہ سب سے پہلے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ جو کچھ بھی سنوں گا میں خاموشی سے سنوں گا۔ اس دوران میں بیان کے دوران میں خاموش رہوں گا اور توجہ کے ساتھ سنوں گا اور اسے یاد رکھوں گا، یاد رکھ کے خود بھی عمل کروں گا اور اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرواؤں گا۔ یہ اس طرح سے ہماری 5 نیتیں ہو گئیں، تو اس طرح ہمارے بیان کے سننے کا 5 مرتبہ ثواب بڑھ جائے گا۔ اگر 100 ثواب ایک بیان کے سننے کا ملتا ہے تو اس طرح یہ ہمارے کو 500 ثواب ملے گا، اس لیے کہ ہم نے 5 نیتیں کی ہیں۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنی نیتیں کا ثواب بھی ہمارے کو ملے گا۔ تو آج میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں، جو میرا بیان کا موضوع ہے، اس موضوع کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ درود شریف سے ابتدا کرتے ہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 درجات اس کو بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا درود شریف تھا اور اس کی برکت سے ہی ہم آگے سبق پڑھیں گے۔ اور ہم سبق کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن مجید سے متعلق جو احکامات ہم پر نازل ہوئے ہیں ان کے متعلق سمری میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی جتنی بھی باتیں ہم سیکھیں یا سمجھیں، اس سے پہلے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب باتیں ہم کیوں سیکھ رہے ہیں۔ تو اصل اس کا مقصد جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے پیغمبر ہمارے پاس بھیجے، 1,24,000 اس سے زیادہ کم بیش پیغمبر دنیا میں آئے، کتابیں اتریں، ان تمام پیغمبروں کا مقصد جو کچھ بھی سمجھانا تھا وہ صرف ایک ہی بات کا مقصد ہے جو سمجھانا چاہتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ہم سب مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں یعنی جنت میں داخل فرما دے گا، اور جو لوگ نیک کام نہیں کریں گے اور اس کے کہنے پر عمل نہیں کریں گے وہ لوگ دوزخ میں رہیں گے، اور دوزخ دنیا میں ہی ہوگی۔ تو ان لوگوں کو دنیا ہی میں چھوڑ کے جنتی لوگ آسمانوں میں چلے جائیں گے اور وہاں آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور تمام جنتی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ بھی دنیا میں رہ جائیں گے ان کی اپنی سزائیں بھگت کر، اور اس کے بعد جو بھی ان کا پیریڈ ہوگا اس کو ختم کرنے کے بعد وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اصل مقصد یہ ہے، ہم سب کو اصل میں یہی یاد رکھنا ہے کہ ہم جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں وہ سب کا سب ایک دن مارے جائیں گے، سب مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کا رکھا ہے، اور وہ حساب کتاب کیے بغیر کوئی بھی جنت میں یا دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ دوزخ میں بھی جائے گا تو پہلے حساب کتاب ہوگا، جنت میں جائے گا تو بھی حساب کتاب ہوگا۔ اور حساب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے ہم نے وہ سب کچھ ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان تمام سوالوں کے جواب دینے ہوں گے کہ ہر عمل کی ہمارے پیچھے نیت کیا تھی۔ ابھی ہم نے 5 نیتیں کی ہیں سبق کو سیکھنے کے لیے، اسی طرح ہم جتنے بھی اعمال اس دنیا میں کرتے ہیں ان اعمالوں کی ہم نے کیا نیت کی اور نیت کیا تھی اور کام کیا کیا۔ اگر کسی نے چوری کی ہے، ڈاکہ مارا ہے، غلط حرکتیں کی ہیں، کسی کا دل دکھایا ہے، تو وہ اپنی سزاؤں کے تحت دوزخ میں جائے گا۔ اور اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کہنے پر نماز پڑھی ہے
روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، نیک کام کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خوشی سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد میں آگے اگلے سبق قرآن مجید پڑھ کے ہی سناتا ہوں، اور پھر اس کو سورہ بقرہ سے میں سٹارٹ کروں گا۔ تو اس کو آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں اسٹارٹنگ میں پہلے سپارے سے آخری سپارے تک ہم کو کیا سکھایا گیا۔ تو یہ میں بعد میں پہلے کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو دین کا سبق سیکھنے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، اور وہ مرنے کے بعد اس کو حساب کتاب دینے کے بعد ہی جنت یا دوزخ میں داخل ہوگا۔ وہ مقاصد پورے کر کے دنیا میں سے جا رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ مقاصد پورے کر کے نہیں جا رہا تو لازم وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے مقاصد پورے کر کے جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔